الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 22ویں پارے سے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی یہی آیت کریمہ اور یہی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجنے کے کچھ فضائل عرض کیے تھے. آج کی اس مجلس میں درود و سلام سے متعلق کچھ مزید ارشادات نبویہ آپ کے سامنے عرض کرنے کا خیال ہے. چونکہ احادیث بکثرت وارد ہوئی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام بھیجنے کے مختلف پہلو اور اس کے فضائل اور اس کے احکام ارشاد فرمائے ہیں. ان احادیث میں سے ایک حدیث جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن نسائی میں نقل فرمایا ہے، حضرت ابو بردہ نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جو آدمی میری اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کی 10 خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر کوئی امتی خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے یہ 4 قسم کی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا کے اندر میری اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہوگا۔ تو جو آدمی دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اور سلام بھیجنے کا وظیفہ بنا لے اور اپنی زندگی کے اندر اس معمول کو جاری رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے قیامت کے دن سارے لوگوں میں سب سے زیادہ میرا قریبی وہ ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مطلوب ہے جو کہ مانوی قرب ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا بھی مطلوب ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے جیسے اور اعمال ضروری ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا، یہ بھی اس کا باعث ہوگا کہ قیامت کے دن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہ بھیجنے والے کے لیے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک طرح کی حدیث پچھلے جمعے پر آپ سے بیان کی تھی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ رغم انف رجل، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جائے کہ جو آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اس کے اندر عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق نہ قرار دے سکے۔ تو ان 3 افراد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے اور فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص۔ ان تینوں کا مشترکہ جرم کیا ہے، قدر مشترک کیا ہے؟ وہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ ان تینوں قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اور رحمت کا خصوصی موقع عطا کیا گیا، لیکن خاص موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کے اندر سچی طلب نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجنے کا موقع ملا، اس سے فائدہ نہ اٹھایا، رمضان شریف کا مہینہ ملا، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اس سعادت سے محروم رہے۔ تو فرمایا کہ ان کا تینوں کا مشترکہ جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مواقع ان کو دیے گئے کہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر، جس کو سنہری موقع کہا جاتا ہے، کہ سنہری موقع دیا گیا اور اس سے فائدہ اٹھا کر آدمی کہیں کے کہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجلس ایسی ہو کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجا جائے تو مجلس قیامت کے دن اس کی پر لوگوں کی پر وبال ہوگی۔ مجلس کہتے ہیں جہاں پر دو یا دو سے زیادہ افراد مل بیٹھیں یا کھڑے ہوں اور آپس میں کوئی گفت و شنید ہو رہی ہو، کوئی بات چیت ہو رہی ہو، اس کو مجلس کہتے ہیں۔ آپس میں دو افراد ملے ہیں، دو سے زیادہ افراد ملے ہیں، آپس میں دنیا کی باتیں ہوئی ہیں، کاروباری معاملات ہوئے ہیں، دیگر باتیں ہوئی ہیں، لیکن ان باتوں میں کہیں بھی اللہ کا ذکر نہیں آیا، کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجا گیا، تو وہ مجلس قیامت کے دن وبال کا باعث ہوگی۔ اس لیے چاہیے یہ کہ جہاں پر بھی آپس میں ملاقات ہو یا آپس میں کہیں بھی آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ہو تو وہاں پر مجلس کے شروع میں یا مجلس کے بیچ میں یا مجلس کے اختتام پر انفرادی طور پر ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ کہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیج دینا چاہیے، اور مختصر ترین درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بھی کہہ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو ان اذکار کی برکت سے ہوگا یہ کہ اس مجلس کے اندر جو باتیں کی ہیں انسان کی زبان سے بے فائدہ باتیں اور فضول باتیں بھی نکل جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی پر درود شریف بھیجنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی برکت سے اس مجلس کی جو ایسی باتیں ہیں ان باتوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ مجلس اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے خالی بھی نہیں رہتی۔ تو یہ ایک حدیث شریف کے اندر یہ وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اچھا، کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص قسم کی دعا ارشاد فرمائی ہے اور اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے فضیلت ارشاد فرمائی، جیسا کہ حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی محمد، کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو فرمایا کہ جو آدمی درود بھیجے، درود بھیجنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن ایک تو شفاعت کبریٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سفارش جس سے ساری خلقت کو فائدہ ہوگا، لیکن ایک خصوصی سفارش اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خصوصی سفارش اس آدمی کے لیے واجب ہو جائے گی کہ جو آدمی درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے۔ دعا بھی مختصر ہے اور آسان ہے، اگر اس کو آپ میرے ساتھ دہرائیں یا توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ تعالی یاد بھی ہو جائے گی۔ درود شریف تو کوئی بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ دعا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دعا ہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، کہ اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قیامت کے دن اپنے نزدیک قرب کا خاص مقام عطا فرما۔ ویسے بھی ہمارا ایمان ہے کہ خلقت کے اندر سب سے زیادہ مقرب جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو یہ دعا بتلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ دعا پڑھی جائے تو درود شریف اور اس دعا کی برکت سے اس آدمی کے لیے حضور کی سفارش واجب ہو جائے گی۔ بہت بڑی فضیلت کا ایک سلسلہ ہے، بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ یعنی جب بھی کسی مؤذن کو اذان دینے والے کی اذان کو سنو
تو وہی الفاظ کہو کہ جو وہ مؤذن کہہ رہا ہے. اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو جواب میں یہی کہو اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں یہی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جواب میں یہی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو پھر تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو پھر تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو دونوں حدیثوں کو ملانے سے یہ معلوم ہوا کہ باقی کلمات تو ٹھیک اسی طرح کہنے ہیں جس طرح مؤذن نے کہے ہیں، لیکن یہ جو حی علی الصلاح ہے اور حی علی الفلاح ہے، اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاح کا مطلب ہے نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کا مطلب ہے کامیابی کی طرف آؤ. تو چونکہ مؤذن تو بلند آواز کے ساتھ سب کو پکار رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، تو جو آدمی اس کا جواب دے رہا ہے وہ انفرادی طور پر دھیمی آواز کے ساتھ جواب دے رہا ہے. وہ اس کے جواب میں اگر حی علی الصلاح ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ؟ اس لیے اس کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ یہ کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر آدمی برائی سے نہیں بچ سکتا. تو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر آدمی اس بات کا گویا اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے کہ مولا آپ کے منادی نے مجھے ندا دی ہے نماز کے لیے، لیکن آپ کی توفیق اور آپ کی مدد کے بغیر میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا. تو لہذا در پردہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست بھی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کو سنو تو وہی کلمات کہو جو وہ کہہ رہا ہے. لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں یہ کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو فرمایا کہ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر میرے اوپر درود بھیجو. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے درود بھیجنے کا موقع ارشاد فرمایا ہے کہ درود کب بھیجنا ہے اور کن کو فرمایا کہ کون بھیجے. یہ مؤذن کی تخصیص نہیں ہے بلکہ سب کے لیے حکم ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو وہی کلمات کہو جو وہ کہہ رہا ہے، اور جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر میرے اوپر درود بھیجو. اب وہ درود مؤذن نے بھی بھیجنا ہے، دوسروں نے بھی بھیجنا ہے، لیکن وہ درود اذان کا حصہ نہیں ہے. اگر اذان کا حصہ ہوتا تو اس کو اسی انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ مؤذن اونچی آواز سے درود بھیجے گا لہذا تم بھی ساتھ درود بھیجو. لیکن چونکہ وہ اذان کا حصہ نہیں ہے اس لیے اس کو الگ سے ارشاد فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے ساتھ درود شریف ملا کر جو اس کا حصہ بنا کر پڑھا جاتا ہے جن مساجد کے اندر یا جو مؤذن پڑھتے ہیں تو وہ درست طریقے پر نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ظاہر ہے کہ اذان روزانہ 5 مرتبہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر روزانہ 5 مرتبہ اذان ہوتی تھی، اور اذان دینے والے آپ کے سچے عاشق اور محب حضرات تھے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی بھی ہیں جن کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی صحابی مؤذن رسول تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر کئی مؤذن حضرات تھے، سارے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور مخلصانہ محبت کرنے والے لوگ تھے. لیکن نہ تو ان کو یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اذان کے ساتھ ملا کر درود شریف پڑھ لیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اذان کے ساتھ ملا کر درود شریف پڑھا جائے. لہذا اذان کے ساتھ ملا کر درود شریف پڑھنے کا جو عمل ہے یہ ایک نو ایجاد عمل ہے، یہ چند سالوں سے ایک وجود کے اندر آنے والا عمل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، محدثین اور فقہا کے کتابوں کے اندر اس طرح کی بات نہیں ملتی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ پھر میرے اوپر درود بھیجو. اچھا، درود بھیجنے کے بعد پھر فرمایا کہ پھر یہ دعا پڑھو. دعا بتلائی کہ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے. دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ.
یہ اتنے الفاظ ہے صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت ہیں۔ اذان کے بعد درود شریف بھیجا جائے، کوئی بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اور درود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ ہے تقریباً 100 سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ درود ایک مختصر بھی اور جامع درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کے اندر برکت کی دعا بھی ہے، سلام بھی ہے اور درود بھی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سیدنا اور مولانا کا اضافہ بھی ہے، اور آل پر بھی درود موجود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ویسے درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اور درود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا مانگی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو دعا آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس کے اندر وسیلہ کا ذکر ہے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو فرمایا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جو ایک ہی بندہ جو ہے اس مقام تک رسائی پا سکے گا، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ کا، اور اپنی ذات اور اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنے کا، کہ آپ فرما بھی رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ ترین مقام ہے، وہ ایک ہی شخص وہاں تک پہنچ سکے گا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کی رسائی اس مقام تک ہو، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھے ہی ملے گا، فرمایا کہ امید ہے کہ وہ ایک شخص جس کو وہ مقام ملے گا وہ میں ہی ہوں گا۔ امید ظاہر کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا اچھا عمل کر لیا جائے، اچھے عمل کی پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ جتنے اچھے سے اچھی نماز پڑھ لی جائے، جتنا بڑا اچھے سے اچھا صدقہ کر دیا جائے، جتنا اچھے سے اچھا روزہ رکھ لیا جائے، جتنا اچھا کسی کے ساتھ بھلائی کر لی جائے، کسی عمل کی پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا، اپنے اعمال پر گھمنڈ کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے کام چلے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو فرمایا کہ میں بھی۔ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اعمال کرنے اپنی جگہ پر ضروری ہیں، لیکن بھروسہ اعمال پر نہیں ہے۔ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نجات ہوگی۔ لیکن اللہ کی رحمت کی پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اعمال نہیں کرنے، کیونکہ بعض لوگ پھر دوسری سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ عمل کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی ذات پر توکل کرنا ضروری ہے، چیزوں کی حفاظت کرنے والا، مال کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت بھی نہ کرو، اپنے کمرے کو تالا بھی نہ لگاؤ، اپنی گاڑی اور بائک کو لاک بھی نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر ہے تدبیر، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اونٹنی کا پاؤں باندھوں یا توکل کروں؟ حضور نے فرمایا کہ اونٹنی کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو۔ توکل تدبیر کے بعد کا مرتبہ ہے، اس لیے بھروسہ توکل اللہ کی رحمت کی پر کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال چھوڑ دیے جائیں۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، بلکہ رزق تو انسان کے مقدر کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم رزق کے لیے کتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں، تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، کھیتی باڑی، محنت مزدوری، کتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں، حالانکہ یقین ہے کہ تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن پھر بھی تدبیریں کرتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کی پر بھروسہ کے باوجود اعمال کے اندر انتہائی کوشش کرنی ہے، انتہائی اچھے سے اچھا عمل کرنا ہے، اور اچھے عمل کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایک وسیلہ، ایک مقام ہے جو جنت کے اندر اعلیٰ ترین مقام ہے، جو ایک ہی شخص کو ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا کی بھی تلقین فرمائی کہ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ
اے اس مکمل دعا اور مکمل دعوت کے رب. اذان ایک مکمل دعوت ہے، اذان ایک مکمل پیغام ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، شہادت بھی ہے، نماز بھی، کامیابی بھی، سب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی، کبریائی بھی، اللہ کی توحید بھی، یہ سب چیزوں کی دعوت کی پر مشتمل مکمل دعوت ہے. فرمایا کہ اے اللہ اس مکمل دعوت کے مالک، والصلاۃ القائمہ اور قائم ہونے والی نماز کے مالک اور رب، آت محمد الوسیلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ اور فضیلت عطا فرما، وابعث مقام محمودہ اور آپ کو مقام محمود پر قائم فرما، کھڑا فرما، الذی وعدتہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. تو یہ اذان کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا مانگنی ہے. یہ دعا اذان کی دعا کہلاتی ہے. اچھا، یہ ایک جو ہے نا اس کی فضیلت بھی آ گئی، کیونکہ اس دعا کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ عمل کرے گا، مؤذن کی اذان کا جواب دے گا، پھر میرے پر درود بھیجے گا اور وسیلہ کی دعا کرے گا، اس کے لیے بھی میری سفارش واجب ہو جائے گی. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے کا ایک بہترین اور آسان نسخہ ہے جو خود حضور نے ارشاد فرمایا. اچھا، اس کے اندر ایک درود شریف بھیجنے کا ایک موقع بھی حضور نے ارشاد فرما دیا کہ درود بھیجنے کا مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. تو جو آدمی اس کا معمول بنا لے گا وہ روزانہ کم از کم 5 مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج ہی دے گا، اور رسول اللہ کے لیے 5 مرتبہ تو دعا کر ہی لے گا. اور پھر جو ہے نا اس درود شریف کے بارے میں ایک حدیث کے اندر ایک اور بات بھی ارشاد ہوئی ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو آدمی مانگتا ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دے، وہ دعا اوپر نہیں چڑھتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی دعائیں جو ہم اپنی حاجتیں مانگتے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ایک بہترین اور آسان نسخہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. دعا کے شروع میں، دعا کے وسط میں، دعا کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے گا. اس درود شریف کی برکت سے جو درمیانی ہماری دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اور اگر درود شریف نہ بھیجا جائے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دعا قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتی، رکی رہتی ہے. تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا ایک خاص موقع ہے. اس موقع پر بھی بھیجنا چاہیے. اس کے علاوہ جب خطبہ دیا جاتا ہے اور واضح و نصیحت کی جاتی ہے، ایک تو واضح و نصیحت جیسے ابھی ہو رہے اردو زبان کے اندر یا اپنی زبان کے اندر، مادری زبان کے اندر، ایک تو اس واضح سے پہلے بھی درود و سلام بھیجنا چاہیے. جیسا کہ شروع کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، کبھی طویل خطبہ پڑھا جاتا ہے، کبھی مختصر خطبہ پڑھا جاتا ہے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اس کے اندر بھی درود و سلام موجود ہے. اور ایک جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا کوئی اور خطبہ ہو، تو وہ جو عربی کے خطبے ہوتے ہیں ان دونوں خطبوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجنا سنت ہے، اور اس کے اندر بھی بھیجا جاتا ہے. دونوں خطبوں کے اندر عربی زبان کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے. لیکن خطبہ سننے والوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ چونکہ خطبہ خاموشی کے ساتھ اور توجہ سے سننا ضروری ہے، اس لیے خطبے کے دوران اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی خطبے کے اندر آ جائے اور حاضرین سن لیں تو ان کی پر درود شریف بھیجنا واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی بھیجنا ہی چاہتا ہے تو دل ہی دل کے اندر زبان کو حرکت دیے بغیر، جس کو تصور کہتے ہیں، خیال کے طور پر وہ درود شریف کے الفاظ کا تصور کر لیں، زبان کو حرکت نہ ہو. اسی طریقے سے خطبوں کے دوران، 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھا جاتا ہے اس وقت بھی اگر کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے تو دعا دل ہی دل کے اندر زبان کو حرکت دیے بغیر اور ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ جس طرح اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کی تمناؤں کا بھی علم ہو جاتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، ہم دل ہی دل کے اندر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. تو لہذا خطبوں کے دوران جو ہے اس بات کی احتیاط ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی دوسرے آدمی سے، مثلا مؤذن سے یا کسی اور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سن لیا، اس کے لیے بھی درود بھیجنا اس وقت جائز نہیں ہے، اسے اپنی نماز جاری رکھنی چاہیے. نماز کے بعد اگر بھیجنا چاہے تو افضل ہے بھیج دے، لیکن نہ بھیجے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آ گیا، مثلا پڑھ رہا ہے وما کان محمد ابا احد، یا پڑھ رہا ہے محمد الرسول اللہ. اب اس موقع کی پر اس کے لیے درود بھیجنے کا حکم نہیں ہے، اسے تلاوت اپنی جاری رکھنی چاہیے.
کسی دوسرے کی تلاوت سن رہا ہے اس وقت بھی اس تلاوت کی طرف توجہ کرے، خاص طور پر نماز کے اندر اگر سن رہا ہے تو، اور اگر خارج نماز میں سن رہا ہے تو پھر درود بھیجنا چاہے تو بھیج بھی سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا، ان مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے اور آداب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام انسان کو بھیجتے رہنا چاہیے، اور روزانہ کا وظیفہ بنانا چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور تنہائی کے اندر اور اس میں بیٹھ کر اور آنکھیں بند کر کر گنبد خضرا کا تصور کر کے درود سلام بھیجا جائے تو زیادہ اس کے اندر آدمی کے دل کے اندر عقیدت اور محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو لہذا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک انداز اور ایک اظہار ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو احکام اور آداب ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ ہو، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہ فرمائیں تو پھر اس کا سلسلہ رہ جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔